قانون نہیں ہے جو شراب خانے جانا چاہے خدا اس کی ٹانگیں توڑ دے، اور جو مسجد جانا چاہے شیطان اس کی ٹانگیں توڑ دے۔ نانا، یہ خدا کی کائنات ہے، بھینسوں کا باڑہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا جو مسجد جانا چاہتا ہے خدا کھلی اس کو چھٹی دے گا، جو شراب خانے جانا چاہتا ہے کل کو گلہ نہ کرے، خدا اس کو کھلے وافر سہولتیں دے گا، آخر میں جا کر حساب ہوگا۔ خدا نے جو نام رکھا ہے آج میں اس نام سے اپنی اس گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ میں عرض کرتا ہوں رب کہتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ حضرت آدم سے کہا آپ پہلے اترو، آپ کے پیچھے پیچھے ہم ایک نورانی سلسلہ، نورانی مخلوق جن کا قائد جبریل امین ہوگا، اس جبریل امین کو ہم ایک سلسلہ دے کے بھیجیں گے، ان کے پیالے میں ہدایت ہی ہدایت ہوگی، اور ادھر سے شیطان آئے گا، اس کے شیطان کی جھولی میں ضلالت ہی ضلالت ہوگی۔ لیکن یا اللہ جو ہدایت اٹھانا چاہے اس کا نام کیا ہوگا، جو ضلالت سے اپنا دم بھرنا چاہے اس کا نام کیا ہوگا۔ رب ذوالجلال نے ایک آیت میں دونوں نام بتائے، فرمایا جو اس سلسلے کی طرف بڑھے گا ہم اس کو شاکر کہیں گے، جو اس طرف ہاتھ بڑھائے گا ہم اس کو کفور کہیں گے۔ اب ہم نے دو نام دیے ہیں۔ نواں شہر کے مسلمانوں ہمتن گوش ہو کے میں نے یقیناً وقت کی پابندی کرنی ہے، میں کہنے لگا ہوں دو سلسلے اس دن سے چلے ہیں، ایک سلسلے والے کا نام شاکر ہے، دوسرے سلسلے والے کا نام کفور ہے۔ رب ذوالجلال کا یہ چلایا ہوا سلسلہ ہے، اس سلسلے نے حضرت آدم کو چنا، اس کا نام شاکر ہوا، اس نے ابلیس کو چنا، اس کا نام کفور ہوا۔ آگے ہم چلے گئے، ادھر جا کر ایک لڑکی کی وجہ سے اس نے خدا کے حکم کو ٹال دیا، اس کا نام قابیل ہوا، ادھر کا نام حابیل ہوا۔ حابیل کو آپ شاکر کہیں گے، قابیل کو آپ کفور کہیں گے۔ آپ آگے چلیں، بیچ میں سکپ کرتے جائیں، حضرت ابراہیم کا دور آیا، جس نے ادھر کو ہاتھ بڑھایا اس کو آپ شاکر کہیں گے، ادھر جس نے نمرود کی طرف ہاتھ بڑھایا اس کو آپ کفور کہیں گے۔ میں نے کہا اس سے آپ آگے چلے جائیں، ایک ہستی آتی ہے جو ہدایت کا تشت لے کے آتی ہے، لوگ اس کی طرف بڑھتے ہیں اور 4000 آدمی ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، نام ان کا حضرت ہود علیہ السلام ہے۔ ان کے مقابلے میں جو ان کے ائمۃ الکفر ہیں، ان کے لیے جو آگے بڑھتے ہیں ان کو کفور کہتے ہیں، ان کو شاکر کہتے ہیں۔ کفور کو ہوا پٹخ پٹخ کے مارتی ہے، اور شاکروں کے لیے ہوا جب اس وقت آتی ہے جس حضیرت القدس میں وہ شاکر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ تند ہوا ان کے لیے نرم و نازک بن کر ان کے لیے نرم و گداز بنتی ہے۔ آگے ایک سلسلہ آتا ہے حضرت صالح علیہ السلام کا، حضرت صالح کے لیے جو پیغام آتا ہے، ادھر جو ہاتھ بڑھائے وہ شاکر بنتا ہے، اور ادھر جو ہاتھ بڑھائے قیدار بن سالف کا ساتھی بن کر کان فی المدینۃ تسعۃ رہط یفسدون فی الارض ولا یصلحون کا ساتھی بن کر ادھر ہاتھ بڑھائے وہ کفور بنتا ہے۔ یہ سلسلے چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے، ایک نے نار نمرود کا انتخاب کیا، دوسرے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین اور ملت کا انتخاب کیا۔ اب آگے چلیں، میں نے کہا ایک وقت ایسا بھی آیا جس وقت ادھر فرعون ہے، ادھر حضرت موسیٰ ہے، حضرت موسیٰ کی ہدایت کے پیچھے چلنے والا شاکر کہلاتا ہے۔ فرعون کے پیچھے جو یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار بئس الورد المورود کا مصداق ہے، جو اس کے پیچھے جاتا ہے وہ کفور کہلاتا ہے۔ میں نے کہا یہ دو نام چلتے آتے ہیں، ایک موقع ایسا آ گیا جس وقت اب یہ سلسلہ ختم ہونے لگا ہے، اب اس کے بعد جبریل سلام کر کے جانے لگا ہے اور کہتے ہیں اب ہے میری حاضری آخری حاضری ہے، اس کے بعد آپ نورانی مخلوق کو وہی لے کر زمین پہ اترتا نہیں دیکھیں گے، آپ ہدایت کو تشت میں لے کر آتا نہیں دیکھیں گے۔ آج آخری سلام ہے میرے آقا۔ میں نے کہا یہ آخری پیغام لے کے جبریل جس وقت آتا ہے، جو اس طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، رب ذوالجلال نے 3 صفتیں ذکر کر گئیں، اما من آتا واتقا وصدق بالحسنى، ادھر فرمایا اما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى۔ پھر رب ذوالجلال نے ایک نام اور دے دیا، فرمایا ادھر والا الاتقا بن گیا، ادھر والا اشقا بن گیا۔ اگر میرا مجمع متوجہ ہے تو میں کہنے لگا ہوں پیغمبری
کو نہ ماننے والا ابو جال اشقا کہلاتا ہے. پیغمبر کی ختم نبوت کا مجاہد بن کر، پیغمبر کی ختم نبوت کا خادم بن کر زندگی گزارنے والا صدیق اکبر وسیجنبها الاتقی بن جاتا ہے.